حالات، حلیے، اخلاق، چیزیں، بے حیائی، برائی، یہ سب چیزیں، حرام حلال ہو چکا ہے آپ کے سامنے. خوب اتنی تیزی سے یہ کچھ عرصے کے اندر یہ چیزیں پینیٹریٹ کر گئی ہیں. اسی طریقے سے ایک پہلے ذہن میں کانسیپٹ ہوتا تھا جو ڈالا جاتا تھا کہ جی برائی پھیلے گی تو امام آئیں گے، تو پھر کیا کریں؟ برائی پھیلاؤ. جو برائی پھیلائے امام آئیں گے. بھائی اللہ کے بندے، تم مر جاؤ پھر کیا ہوگا اسی برائی میں؟ تمہارا حساب کتاب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اچھائی برائی سے زیادہ ہوگی تو غالب آئے گی. آپ اپنے آپ کو اچھائی کے لیے تیار کریں. برائی جو کر رہا تو کرنے دیں، روک سکتے تو روکیں، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے آپ اس کا حصہ نہیں بنے. آپ اپنے آپ کو اس کا دیکھیں، یہ لاجیکل عقلی طور پر اور ہسٹوریکل پروف ہے. یہ اس میں دوسری بات نہیں ہے کہ وہ شخص نہیں آئے گا جب تک اس کو ایکسیپٹ کرنے والے تیار نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی جو ہے وہ آپ کے سامنے شخص امام کی خدمت میں آیا، خراسان کا رہنے والا تھا، اور یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ، میں نے بھی بیان کیا ہے. آیا، کہا مولا آپ آئے، قیام کیوں نہیں کرتے؟ خراسان میں لوگ تیار ہیں اور یہ اور وہ ہے، اتنے سارے لوگ ہیں اور آپ کو تو اتنے تھوڑے سے لوگ. امام نے بولا اچھا. امام نے قریب میں تندور تھا، امام نے بولا تندور میں آگ لگاؤ. تندور میں آگ لگائی گئی، آگ لگ گئی. امام نے بولا کود جاؤ. مولا ہاں کود جاؤ. مولا وہ کیا ہوگا، میرا پیچھے بچے یہ وہ. ٹھیک. ابھی بات کر رہے تو دیکھا کہ امام کا ایک صحابی آیا، لکڑیاں رکھا ہوا آیا. امام نے اسے بولا کہ تندور میں کود جاؤ. اس نے یہ نہیں پوچھا کب، کیوں، کیسے، لکڑیاں پھینکی چلا گیا. اب امام اس سے باتیں کرے، اچھا خراسان کے لوگ اور کیسے ہیں اور کیا ہے وہاں پہ. اب یہ بتا رہا ہے لیکن اس کی نگاہ پریشانی تندور کی طرف ہے. وہ تو جل گیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. امام وہ سے کر رہے. تھوڑی دیر امام نے بولا اس کو دیکھتے کیا ہو. دیکھا تو وہ پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ایکسٹریکشن کیا ہے. ایکسٹریکشن یہ ہے کہ اطاعت امر الہی کی. امام نے کہا کہ اس جیسے 40 لے آؤ، 40 ہم قیام کر جائیں گے. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یار ہم بھی کر لیتے. کہنا آسان، کرنا بہت مشکل، بہت مشکل، حقیقتاً مشکل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ میں خود ہوں. میں خود پھنس گیا ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں. میں نے اپنے آپ کو دنیا میں دھسا دیا ہے. ظاہراً میں بھی آپ کو لگتا ہوں کہ اتنا امام کا ذکر کرتا ہے ماشاءاللہ کہ کچھ لوگ ہمارے بارے میں خوش گمان ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو مولا سے ملتے رہتے ہوں گے. خدا کرے کہ ایسا ہو. ظالم ہوتا ہے. انسان اپنے نفس کا شکار ہو چکا ہے. دنیا کا نظام ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر آدمی پھنسا رہے. اور یہ جب تک پھنسے رہیں گے یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اور جب تک اصلاح نہیں کریں گے کچھ نہیں کر سکتے. دشمن کیا ہے؟ دشمن کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان نے اجازت مانگی ہے کہ مجھے دے، میں ان کو ورغلاؤں، میں ان کو اغوا کروں، میں ان کو وسوسے ڈالوں. اب جو وسوسوں میں آ گیا وہ کیا، وہاں جو امام تک پہنچتا ہے وہ حالت ذکر میں ہے. اور جو حالت ذکر میں ہے، اس کا نہیں ہاتھ میں اس کی تسبیح ہے یا ڈیجیٹل تسبیح ہے، نہ اچھی بات ہے انسان تسبیح پڑھتا رہے، انسان کا ذہن اس طرح نہ. حالت ذکر اصل میں ایسی حالت ہے کہ انسان کی توجہ متمرکز ہے اپنے پروردگار پر. صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے اللہ اکبر کی نماز میں کھڑا ہوا
تو نہیں، بازار میں کھڑا ہے، توجہ اس کی ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، حالت ذکر میں ہے، وہ گھر کے اندر ہے، حالت رشتوں میں نفرتیں، مشکلات، پریشانیاں، باتیں، توجہ، خدا دیکھ رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں خدا کے لیے، کسی نے برا کیا کوئی بات نہیں، کیوں؟ میں نے تو خدا کے لیے کیا تھا، اس کے لیے نہیں کیا۔ ذکر، یہ پریکٹس چاہیے۔ عزیزان محترم، میں خلاصہ کر پاؤں گا، میں کوئی اتنا آپ کی خدمت میں بہت بیان نہیں کر پاؤں، خلاصہ جو ہے اس وادی میں داخل ہونا حالت ذکر ہے۔ جو ذکر میں ہے وہی جہاں پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ بہرحال حالت ذکر کیسے امام کے سامنے انسان کو حاضر کرے گی؟ یعنی میں کیا کروں مولانا صاحب، میں تو بات بھی کرتا ہوں، گفتگو بھی کرتا ہوں، میں تو فلانا بھی کرتا ہوں۔ جو انسان گناہ، غلطی، معصیت، مکروہات انجام دیتا ہے وہ حالت غفلت ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ جیسے انسان حالت ذکر سے باہر نکلتا ہے غلطی کر بیٹھتا ہے، غلطی کر دیتا ہے۔ آپ حالت ذکر میں تھے، نماز پڑھی، عبادت پڑھی، موبائل آپ نے جیب سے باہر نکالا، ایک دو چیزیں دیکھنا شروع کی، اچانک سے جوان ہے ماشاءاللہ آپ سارے، کوئی چیز غلط آ گئی، ذکر میں تھے تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا، جہاں پوز کر لیا، رک گئے، دیکھنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے حالت غفلت آ گئی ہے۔ اب کتنی دیر میں آپ ریورٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی حالت ذکر جو کی ہوگی وہ بتائے گی۔ اگر حالت ذکر کا لیول بڑھتا چلا گیا ہے تو حالت غفلت کا ٹائم کم ہوتا چلا جائے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر غفلت میں رات گزر گئی، صبح فجر بھی گئی، پھر کیفیت اضطراب۔ آج کل لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب اضطراب ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں ملے گا آپ کو؟ حالت غفلت میں سکون نہیں ہے، سکون صرف ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کیا کروں میں؟ شخص آیا، وہی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو معصومین کا دروازہ ہے، شخص امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام کی خدمت میں آیا، امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا، یعنی اب جو امام کو دیکھ رہا ہے وہ حالت اب میں کیسے رہوں حالت ذکر میں؟ مولا آپ تو غیبت میں ہیں، تو آواز یہی آئے گی کہ اپنے آپ کو بلند کرو، اس مقام پہ آؤ کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ درک، ادراک اتنا بڑھا لو کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، امام تو دیکھ رہے ہیں۔